آیت بحمد اللہ تعالی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، نبی عبادی کہ اے میرے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، انی انا الغفور الرحیم کہ میں بڑا ہی معاف کرنے والا، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اس حدیث سے پہلے آپ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارا سب کا ادھر اکٹھا ہونا اللہ کی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ اس کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل فرمائے۔ آج کے جمعہ المبارک کا عنوان ہے توبہ استغفار، اور پہلے بھی آپ کے سامنے کچھ ایسے اعمال میں نے بیان کیے تھے کہ اتنے پسندیدہ، چنیدہ اور مختصر سے چھوٹے سے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندے کے تمام زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کچھ بیان کرنے کا ارادہ ہے، دعا کریں کہ اللہ جو ہم سنیں سنائیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے 2813 اس کا نمبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، فرمایا کل قیامت والے دن اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، ایسا بندہ کامیاب و کامران ہے کہ قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں سے، جس کے صحیفوں میں سے، جس کے رزلٹ کارڈ میں سے فرمایا سب سے زیادہ استغفار کثرت کے ساتھ پایا گیا، محمد کہتا ہے ایسا بندہ کامیاب ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں اللہ رب العزت سے ایک دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور وہ پیغمبر فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کہ اے میرے حبیب آپ سے گناہ ہونا ہی نہیں، انبیاء خطا گناہ سے پاک ہیں، مبرئ ہیں، فرمایا اس کے باوجود اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ وہ رسول جس سے گناہ ہونا بھی نہیں، اس پہ گناہ معاف بھی اللہ نے کر دیے ہیں، تو پھر بھی نبی پاک دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو گناہ ہی کوئی نہیں، معافی کس وجہ سے؟ اتنا لمبا قیام رات کے وقت کس وجہ سے؟ اپنے آپ کو تکلیف اور مشقت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ جس اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس کے سامنے شکر نہ کروں اس کا؟ میرے بھائیو جس کے گناہ معاف ہے ہونا ہی نہیں، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ان سے غلطی، تو وہ رسول اتنی مرتبہ استغفار کرتا ہے، تو ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے، گناہ کر کر کے تھکے ہوئے، لیکن اس کے باوجود دیکھ لیجئے جس سے پوچھا جائے وہ اللہ سے استغفار ہی کوئی نہیں کرتا، اپنے کام میں مگن ہے، اپنے کاروبار میں، اپنی جاب میں، اپنے بیوی بچوں میں۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو گناہوں کی سزا دے کے اتنا خوش نہیں ہوتا۔ حضرات دیکھیے پھر میں یہی اپنا جملہ، اپنی لائن دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، فرمایا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو گناہوں کی سزا دے کے اتنا خوش نہیں ہوتا کہ جتنا خوش اللہ رب العزت اپنے بندے کو معاف کر کے ہوتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے اگر کوئی بندہ استغفار میرے سے کرے، معافی مانگے اپنے گناہوں کی، وہ ایک گرد حدیث کے اندر الفاظ ہیں اللہ کے طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف آنے کی کوشش کرے، فرمایا اللہ پورا ہاتھ آگے بڑھا کے اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ فرمایا اگر تم چل کے آؤ گے اللہ دوڑ کے تمہارا استقبال کرے گا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت ہر وقت اشتیاق میں ہے، ہر وقت طاق میں ہے کہ کب میرا بندہ آ کے میرے سے گناہوں کی معافی مانگے تو صحیح، ایک مرتبہ صرف آ کے استغفر اللہ کہہ دے،
فرمایا مجھے اپنی عزت اپنی ربوبیت کی قسم ہے، میں ایک مرتبہ استغفار کرنے کی وجہ سے اس کو تانا بھی نہیں دوں گا، بلکہ اس کو گناہوں کو اگر چاہوں نا تو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دوں گا۔ یہ ہے اللہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا، اور کتنا خوش ہوتا ہے توبہ سے۔ نبی پاک نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 2747 اس کا نمبر ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک مثال کے ساتھ کہ ایک شخص ہے وہ چٹیل میدان میں ایک لمبے سفر پہ جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سفر کرتا کرتا ایک چٹیل میدان کے اندر اس نے اپنا اونٹ یا اپنی سواری جو گھوڑا تھا درخت کے نیچے باندھا اور خود آرام کرنا شروع کیا۔ فرمایا جب اس کی آنکھ کھلی تو یہ کیا دیکھتا ہے، نہ اس کا گھوڑا ادھر سواری موجود ہے اور نہ ہی ذات راہ کھانے پینے کا سامان۔ فرمایا اب یہ صحرا کے اندر ہے، چٹیل میدان کے اندر ہے، اوپر سے دھوپ کی شدت سورج کی، اور فرمایا نیچے سے وہ مٹی اور ریت اتنی گرم، دور دور پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ فرمایا اس بندے نے کیا کیا، پھر نہ امید ہو کے مایوس ہو کے امید چھوڑی اور پھر درخت کے نیچے لیٹ گیا کہ چلو یار ادھر ہی موت آئے گی تو میں اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ فرمایا اچانک پھر اس کی آنکھ کھلی تو یہ کیا دیکھتا ہے، اپنی سواری اپنے سامنے اور ذات راہ کھانے پینے کا سامان۔ نبی پاک نے فرمایا اس نے خوشی کے اندر کیا کہا، جو حدیث ہے مسلم کے اندر 2747 اس کا نمبر ہے۔ فرمایا اس نے خوشی کے ساتھ کہا اللہم انت عبدی وانا ربک۔ اب کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا الہ ہے، رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی کے اندر اس نے الفاظ الٹ پلٹ کر دیے، آگے پیچھے کر دیے۔ کہنے لگا اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں۔ فرمایا اخطأ من شدت الفرح، یہ الفاظ کے خوشی کی وجہ سے نکلے کہ سامنے اپنا ذات راہ اور سواری پائی۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ اتنا خوش یہ بندہ اپنی سواری دیکھ کے نہیں ہوتا جتنا خوش اللہ اپنے بندے کے لوٹنے سے اور توبہ استغفار کرنے سے ہوتا ہے۔ فرمایا اس میں کچھ اللہ کا فائدہ نہیں، لیکن نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو تم خوشخبری دے دو کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے۔ تمہیں لوگ کہہ سکتے ہیں اللہ تے سنتا ہی نہیں، فلاں بابے نو پکار تے فلاں پیر نو پکار، وہ تو نہیں سنتا۔ داتا علی حجویری بھی سن لیتے ہیں، جناب علی المرتضیٰ بھی سن لیتے ہیں، نبی پاک بھی سن لیتے ہیں، اور فلاں فلاں بابے جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی وہ بھی اپنے قبر میں پہ سن لیتے ہیں، لیکن وہ رب العالمین جنہوں نے سب کو کام دیے، داتا علی حجویری کو بھی، علی المرتضیٰ کو بھی، پیر عبد القادر جیلانی کو بھی، اور دیگر سارے امیر ہوں یا غریب ہوں، نیک ہوں یا بد ہوں، سب کو کان سننے کی سماعت بھائیوں کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ پھر وہ اللہ کیوں نہیں سنتا؟ فرمایا تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، آ کے ایک آنسو بہا دینا۔ نبی پاک کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا قیامت والے دن جس کو اللہ نے جہنم میں پھینک دیا، جہنم کے اندر اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا جو جہنم کے اندر پھینک دیا گیا نا تو اس کی جسامت اتنی 5-6 فٹ کی نہیں ہونی۔ نبی پاک نے فرمایا جہنمی کا جو دانت ہوگا وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ احد پہاڑ 12-13 کلومیٹر کے فاصلے پہ محیط ہے، اور فرمایا اس کا صحابہ اس کان کی لو سے لے کے اس کندھے تک کا فاصلہ 70 سال کی مسافت کے برابر ہوگا جہنم کے اندر۔ فرمایا اس کے اندر پوری دنیا کا پانی ڈال دیا جائے اس کی آگ نہیں بجھ سکتی، لیکن کیا میرے بندوں میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس کی آگ کیسے بجھ سکتی ہے، ختم کیسے ہو سکتے ہو جہنم کی؟ اللہ بتائیے۔ فرمایا رات کی تاریکی کے اندر مصلی بچھا کے سجدہ کرنا، 2 نفل پڑھنا اور رو کے اللہ سے استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور ایک قطرہ روتے ہوئے میرے ڈر کی وجہ سے تمہاری جو آنکھ سے نکلے گا نا اس جہنم کا آگ جو ہے سارے سمندروں کا پانی نہیں بجھا سکتا، لیکن یہ قطرہ جو تمہاری آنکھ سے نکل گیا، مجھے اپنی عزت کی قسم میں تمہارے پہ جہنم کے آگ کو حرام کر دوں۔ یہ اللہ رب العزت کا ہے، اور آپ حیران ہوں گے، بخاری کے اندر حدیث، مسلم کے اندر، دیگر کتب کے اندر آپ نے فرمایا اللہ کہتا ہے اگر میرے بندے گناہ کرتے ہی نہ، اگر میرے بندے بھائیوں کیا نہ کرتے، گناہ نہ کرتے، فرمایا اللہ فرماتا ہے مجھے ان کی ضرورت نہیں تھی، عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے بھی موجود، ساری دنیا کی چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں،
فرمایا اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا کہ یہ گناہ کرے اور دوبارہ آ کے میرے سے اس کی معافی مانگے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر بندے گناہ کرتے ہی نہ، انسان گناہ نہ کرتے، اللہ ان کو ملیا میٹ کر کے دوسری انسانیت کو لے آتا، وہ پھر گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتے۔ اللہ یہ صرف دیکھنا چاہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کو کتنی پسند ہے معافی۔ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبی پاک نے فرمایا اللہ نے کہا ہے میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ رب العزت بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا اللہ کہتا ہے اگر آسمان اور زمین، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، تم گناہوں کی برگے لے کے آؤ نا میرے بندو، تو اللہ تمہیں تانا بھی نہیں دے گا، اللہ تمہیں باتیں بھی نہیں سنائے گا، اللہ تمہیں شرمندہ اور ذلیل بھی نہیں کرے گا۔ ہماری طرح یہ نہیں کہے گا بابا ہو گیا تو ہم گناہ چھڑ کے اللہ کا آ گیا مسجد مان لیں گے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ فرمایا 60 سال، 70 سال، 80 سال کی عمر کے اندر بھی تم فرشتے دیکھنے سے پہلے موت کے اللہ کے سامنے آ کے اگر استغفار کرو نا، رب عزت کی قسم اللہ رب العزت تمہیں تانا بھی نہیں دے گا بلکہ تمہارے گناہوں پہ اپنی رحمت کا پانی پھیر دے گا۔ اللہ رب العزت ایسا پیار کرنے والا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب آئیے، فرمایا قیامت والے دن ایسا بھی بندہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کو اپنے نور کے پردوں کے اندر کرے گا اور کہے گا میرے بندے بتا تو نے یہ گناہ کیا ہے؟ جی اللہ کیا ہے۔ یہ گناہ کیا ہے؟ جی اللہ کیا۔ یہ گناہ کیا؟ جی اللہ کیا۔ فرمایا اللہ رب العزت اس کے گناہ یاد کروائیں گے۔ جب گناہ کا اقرار کرتا رہے گا اللہ یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، فرمایا اللہ کہے گا میرے بندے یہ بتا کہ کیا دنیا کے اندر رہ کے تیرے بال بچوں کو، تیرے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو اس گناہ کا پتہ لگنے دیا؟ نہیں اللہ تو نے پردے ڈالے تھے۔ فرمایا میرے بندے جا، آج بھی میں پردے ڈالتا ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ فرمایا اللہ ایسے بھی کرے گا کام۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھیے بارش کے لیے باہر نکلے، حدیث کے اندر ہے باہر نکلے ہیں، اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں اس واقعے کو، کہا موسیٰ تیرے اس قافلے کے اندر، اس لوگوں کے اندر ایک ہے جو اللہ کا باغی ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، جب تک وہ ادھر لوگوں سے اٹھ کے نہ گیا میں نے پھر آسمان سے بارش نہیں برسانی۔ اعلان ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا۔ اب اس بندے نے بھائیوں کیا کیا؟ ہماری طرح یہ نہیں کیا کہ پینڈنگ کر دیا، نہیں جی کر لیں گے توبہ انشاءاللہ، بس جی 2-4 ہو یہاں کے نمازی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے اسی کے اندر، لوگوں کے اندر، ہجوم کے اندر بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی اور دل ہی دل میں کہنے لگا اللہ اب میں اگر اٹھ کے گیا تو سارے لوگوں کو پتہ لگے گا، قبیلے والے ہوں، علاقے والے ہوں، تو وہ پھر تانا بنائیں گے، مجھے تانے دیں گے، تنگ کریں گے، ذلیل کریں گے۔ اللہ اگر پردے اب تک ڈالنے آنا تو اب بھی ڈال کے مجھے معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام نے میں اتنی بات کی، آسمان سے بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، اللہ سے ہم کلام ہونے کی جب باری آئی کہا اللہ کوئی بندہ بھی اٹھ کے نہیں گیا تو بارش بھی شروع ہو گیا، آپ تو کہتے تھے کہ اٹھ کے جائے وہ جو گناہ گار ہے جس پہ میں ناراض ہوں، تو پھر اللہ بارش شروع کر دی۔ فرمایا موسیٰ اس نے آج اسی ہجوم کے اندر بیٹھے بیٹھے اللہ سے میرے سے معافی مانگی ہے، تو یار جو میرے سے معافی مانگے موسیٰ پر اللہ اس کو کیوں نہ معاف کرے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ نام بتا دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ یہ اللہ کا دستور اور اصول ہے کہ اللہ پردے نہیں اٹھاتا، اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا، کسی کا راز فاش نہیں کرتا۔ میں نے آج سے پہلے کتنے سال وہ گناہ کرتا رہا، اس سے ناراض رہا، جب ناراض تھا میں نے تب اس کا راز کسی کو نام نہیں بتایا، جب وہ میرا یار اور دوست بن گیا تب کیسے بتا سکتا ہوں؟ اللہ نے معاف کر دیا، وہ ایسا معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو اللہ سے معافی مانگیے اس رمضان کے اندر، وہ اللہ معاف کرنے والا، رب عزت کی قسم وہ تانا بھی نہیں دے گا، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ حجاج بن یوسف کا واقعہ اپنے ذہن میں رکھیے، اس کی کتاب کے اندر آج بھی موجود ہے۔ حجاج بن یوسف تابعین میں سے ہے اور قرآن پاک کی زبر زیر لگانے والا قاری قرآن، بہت بڑا قاری تھا۔ اس نے کئی صحابہ کرام کو شہید کیا، بڑا سخت اور جابر حکمران تھا۔ جب اس کی موت کی باری آئی، آخری وقت قریب آیا، اس کی ماں اس کے سرانے بیٹھ کے رونا شروع ہو گئی۔
کہنے لگا ماں تو کیوں روتی ہے؟ میرے بھائیوں میں پھر کہتا ہوں یہ اپنے ذہن میں رکھ کے یہ واقعہ عبرت کے لیے اللہ سے معافی مانگیے، استغفار کریے، وقت نہ ضائع کیجیے، اللہ کے سامنے اللہ کو گڑ گڑا کے آج ہی منا لیجیے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ حجاج بن یوسف کی والدہ نے جب رونا شروع کیا، کہنے لگا ماں تو کیوں روتی ہے؟ بیٹا تیرے پہ آخری وقت ہے، موت اور زندگی کی کشمکش ہے، تیرے میں بڑی مشکل وقت آ گیا ہے، اور میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ تو نے ان کو شہید کیا جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کا دیدار کیا، کائنات کی سب سے بڑی ہستیاں۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا ماں ایک بات مجھے بتا دے، قیامت والے دن اگر اللہ رب العزت میرا معاملہ تیرے ہاتھ میں کر دے، تیرے سپرد کر دے، تو کہے کہ میری بندی اگر اس حجاج کو معاف کرنا تو کر دے، تجھے میں نے اختیار دیا، اور اگر عذاب دینا تو عذاب دے دے، اختیار تجھے ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، ماں تو کیا کرے گی؟ آخر وہ ماں تھی، کہنے لگی بیٹا خود جا سکتی ہوں آپ کے اندر، اپنے بیٹے کو تو نہیں بھیج سکتی۔ ماؤں کا پیار ہی ایسا ہے۔ میرے بھائیوں دعا کیجئے کہ اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے نا، ان کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا میں ہیں اللہ ان کو ایمان والی، صحت والی، نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کہنے لگی بیٹا خود جا سکتی ہوں، تجھے نہیں بھیج سکتی۔ حجاج بن یوسف کے الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے کے برابر۔ کہنے لگا ماں تو ماں ہے، تو نہیں چاہتی تیرا بیٹا جہنم کے اندر جائے، تو وہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور خود کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ ماں میں بھی اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، تو نہیں چاہتی تو اللہ بھی اپنے بندے کو کبھی جہنم میں نہیں پھینک سکتا انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے عقیدہ درست کر کے اللہ سے معافی مانگی۔ اب اعمال کی طرف آئیے۔ سب سے پہلا عمل اس رمضان کی مناسبت کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کرتا ہے، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، نبی پاک نے فرمایا جس نے رمضان کا قیام کیا۔ بھائیو رمضان کا کیا کیا؟ قیام اللیل، قیام الصلاۃ، قیام التراویح۔ نبی پاک نے فرمایا صلاۃ التراویح اس نے پڑھ لی، اس نے ساتھ قیام کیا، اور ایسا نہیں کیا کہ 2-3 دن مسجدوں کے اندر رش تھا، 3-4 دن کے بعد رش کم ہو گیا، پھر آخری 3 دن رش ہو گیا، ایسا نہیں۔ اللہ کو کوئی اس نے، یہ تو نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو چاہنے والی بات ہوئی نا، کہ جیسے اللہ کو دیکھ ہی نہ، اللہ کو پتہ ہی نہیں، وہ اللہ رب العزت سارا کچھ دیکھنے والا ہے۔ فرمایا جس نے تھکاوٹ کے باوجود، بیماری کے باوجود 1 مہینہ قیام کر لیا، صرف 30 دن، ایام معدودات، گنتی کے چند دن، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، ان کی اتنی فضیلت ہے قرآن سننے کی، فرمایا اللہ 30 دن قیام کی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آگے آئیے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، فرمایا اس نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کی بھی زندگی کے جتنے پچھلے گناہ تھے وہ سارے معاف کر دے گا۔ اب ادھر سوال ہوتا ہے جی صغیرہ گناہ معاف ہے یا کبیرہ گناہ معاف ہے؟ یونس بٹ رحمہ اللہ جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث جو پچھلے سال کرونا میں فوت ہوئے، ان کا بڑا جامع اور خوبصورت جواب تھا۔ وہ فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، یہ نہیں مختص کرنا چاہیے صغیرہ یا کبیرہ، وہ چاہے تو صغیرہ بھی معاف کر دے، چاہے تو کبیرہ بھی۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ایسی توبہ ہونا چاہیے اللہ پہ یقین کہ اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کرے گا انشاءاللہ۔ کس سے معاف ہوں گے؟ پہلا عمل رمضان کے روزے رکھنے سے اور رمضان کا قیام کرنے کی وجہ سے۔ ابھی بھی دعا کرنے کے اللہ جتنے دن باقی ہیں ہمیں ساری تراویحیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا عمل نبی پاک نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، مسلم کے اندر 543 روایت کا نمبر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جب بندہ وضو کر کے آ کے صرف 2 رکعات نفل نماز ادا کرتا، بھائیو کتنی رکعات؟ 2 رکعات، فرمایا سلام بعد میں بھیجتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ تیسرا عمل وقت کی قلت کے پیش یاد رکھیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا، اب فجر پڑھی اور ظہر کے انتظار میں ہے، لیکن انسان ہے اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کچھ گناہ ہو گئے، آپ نے فرمایا ظہر پڑھتا ہے، فجر اور ظہر کے درمیان جتنے گناہ تھے اللہ اس نماز کی برکت سے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ نمازوں میں سستی نہ کیجیے، نمازیں ٹائم پہ پڑھیے، گناہوں کو معاف کروائیے اللہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جامع الترمذی کے اندر، ابو موسیٰ اشعری اس کے راوی ہیں، آپ باہر گئے نماز پڑھ کے ابو موسیٰ کا ہاتھ پکڑا،
اور کہتے ہیں موسم تھا خزان کا، پتجھڑ کا موسم تھا، آپ نے ایک ٹہنی پکڑی، ایک شاخ پکڑی، اس کو ہلایا، اس کے سارے پتے نیچے گر گئے۔ آپ نے فرمایا ابو موسیٰ دیکھ رہا ہے سارے کے سارے یہ درخت پتوں سے خالی ہو گیا، بالکل گنجا ہو گیا۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جب ایک مومن بندہ نماز پڑھتا ہے نا، سلام بعد میں بھیجتا ہے، اللہ اس درخت کی طرح جیسے یہ پتوں سے صاف ہو گیا ہے، اللہ اس بندے کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ نماز کی اتنی برکت۔ کتنے عمل بھائی ہوگے؟ بولیے یار، 3 عمل یاد رکھیے۔ اب چوتھا عمل، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کے اندر، بخاری کی آخری حدیث ہے جس پہ درس صحیح بخاری ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، وہ اللہ کو بڑے پسند ہے، اللہ کو ان کلمات سے پیار ہے، ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر اگر وہ رکھے جائیں، میزان ایک ترازو، مشرق و مغرب، شمال و جنوب پہ پھیلا ہوا میزان ترازو، نبی پاک نے فرمایا اگر ترازو میں رکھے جائیں وہ سارے ترازو کو نیکیوں سے بھر دے، اور زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا محبوب جی کلمے کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا اگر ایک بندہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے دن میں 100 مرتبہ، من قال فی اليوم 100 مرہ سبحان اللہ وبحمدہ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن کی بات کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا، سچی اور سچی بات ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل بات ہے، سب سے کھری بات ہے، نبوت والی زبان سے اعلان ہوا ہے۔ فرمایا جس بندے نے 100 مرتبہ یہ کلمات دن میں کہہ دیے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، مجھے اپنی عزت کی قسم، کبریائی کی قسم، میں سارے کے سارے معاف کر دوں گا ان کلمات کی برکت سے۔ فرمایا قیامت والے دن ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، کان بولیں گے، ہر چیز گواہی دے گی، اور یہ کرامن کاتبین بھی لکھتے اور نوٹ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس رمضان کے 30 جمعے کے اندر آپ بھی لکھوائیں اور بولیں کون سا کلمہ ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ فرمایا کتنی مرتبہ بھائیوں دن میں پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ۔ فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو، اللہ کی عزت کی قسم اللہ سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد 5واں عمل دیکھیے، صحیح البخاری کے اندر 6306 اس روایت کا نمبر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک سید الاستغفار ہے، وہ بھی بڑے کم اشخاص کو آتا ہے، جن کو آتا ہے ان کو مبارک بھائیوں، جن کو نہیں آتا وہ یاد کر لیں۔ ہم دنیا کی ڈگریاں لینے کے لیے بڑے بڑے پیسے بھی اپنے صرف کرتے ہیں اور بڑا ٹائم بھی دیتے ہیں، یہ 3 لائنوں کا ایک سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ میرے بھائیوں کتنا ٹائم لگا؟ 30 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ یہ سید الاستغفار، سارے استغفار کا سردار سید، صحیح بخاری کی 6306 نمبر روایت کا نمبر ہے، گناہ کیسے معاف کروانے ہیں۔ فرمایا جو بندہ دن میں صبح کے وقت یہ سید الاستغفار 30 سیکنڈ لگا کے پڑھ لیتا ہے، فرمایا رات تک اگر موت آ گئی ضمانت محمد الرسول اللہ دیتے ہیں، یہ بندہ سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ کو اتنا پسند، سارے اللہ اس کے وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا اگر رات کو یہ پڑھ لے نا بندہ تو صبح ہونے تک اگر فوت ہو گیا، ضمانت میں دیتا ہوں یہ بندہ پھر بھی جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ جس کی وجہ سے جنت ملتی ہے میرے بھائیوں، اس کے اندر پھر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو یاد کیجئے، آج عزم کیجئے کہ انشاءاللہ رات سے پہلے اس کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ سید الاستغفار 6واں عمل دیکھیے، فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ 6واں عمل صحیح بخاری کی حدیث 780 اس کا نمبر ہے۔
آپ نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی پاک نے فرمایا میرے بھائیوں کہ جب امام مصلی پہ آتا ہے، آپ حرم کے اندر جائیں، مدینہ کے اندر جائیں، تو امام آ کے کہے گا صفوا صفوفکم، مل جاؤ، پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، اور پھر قرات ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مسجد نبوی گونج رہی تھی کس کی آواز سے؟ یار بلند کہو کس کی آواز سے؟ آمین کی آواز سے. نبی پاک نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا اتنا چھوٹا سا عمل جب امام اور الظالم کہے تم سب نے آمین کہنا ہے. صحیح بخاری 780 روایت کا نمبر ہے. نبی پاک نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اور امام کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، ضمانت گارنٹی میں دیتا ہوں اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اتنے سے عمل کی وجہ سے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے. فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. کبھی اللہ کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کہیں اللہ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. میرا اللہ کہیں یہ اعلان کرتا ہے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فرمایا نا تمہارا کام ہے معافی مانگنا، تمہارا کام ہے ایک آنسو گرا دینا، آنکھوں سے بہا دینا تمہارا کام ہے. فرمایا میرے بندوں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے تمہارا استغفار کرنا، جہنم کی آگ کو حرام کر کے جنت کو واجب کرنا رب العالمین کا کام ہے. فرمایا وہ اللہ اپنے بندوں سے بڑا ہی پیار کرتا ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. 8ویں عمل کی طرف آئیے. جامع ترمذی کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے. امام البانی اور زبیر رضی رحمہ اللہ دونوں اس کو صحیح کہتے ہیں. حدیث کا نمبر 2727 نمبر ہے. 27 اس حدیث کا نمبر ہے. نبی پاک نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان. جب بھی دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں، نبی پاک اتنا آسان اور چھوٹا سا عمل فرمایا دو مسلمان بھائی آپس میں ملے تو مل کے کیا کہتے ہیں السلام علیکم. 10 نے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو کتنے نے کیا 20. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نے کیا. نبی پاک نے فرمایا انہوں نے یہ 30 نیکیاں بھی لے لی اور جب یہ آپس کے اندر مصافحہ کرتے ہیں سلام کرتے ہیں فرمایا ہاتھ بعد میں پیچھے کرتے ہیں اللہ ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے. شرط بھائیو ایک ہے، اتنے چھوٹے سے عمل سے سارے گناہ معاف، لیکن شرط ہے یہ دل صاف اور پاک ہونا چاہیے. اگر یہ دل صاف نہ ہوا تو پھر قیام اللیل کیا جائے، لیلۃ القدر کو پا کے اس کے اندر عبادت کی جائے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے 3 بندوں کو معاف نہیں کرنا. ایک بندہ کون سا ہے؟ جو 2 بھائی آپس کے اندر دل میں کینہ بغض حسد رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہیں. فرمایا جب تک یہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں نہ کرتے فرشتوں میں نے بھی معاف نہیں کرنا، ان کو سائڈ پہ کر دو. لیلۃ القدر کے اندر بھی معافی نہیں. لیکن اگر دل صاف ہو تو پھر سلام لے کے بھائیو ہاتھ بعد میں پیچھے کیا جاتا ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ سارے گناہوں پہ اپنی رحمت کا پانی پہلے پھیر دیتا ہے. آخری عمل کی طرف توجہ کیجیے اور درود پڑھیے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک کی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، اس کا نمبر ہے 2457. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی پاک کے پاس آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس فارغ وقت ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم
تو میں آپ پہ درود ایک حصہ پڑھ کے 3 حصے، حدیث کے الفاظ ہیں، ڈیوائیڈ کیا ٹائم کو 3 حصے اپنے لیے استغفار اور 1 حصہ درود پڑھ لیا کرو۔ مشورہ طلب کیا، نبی پاک نے فرمایا اگر مشورہ طلب کرتا ہے نا تو میرا پھر مشورہ ہے کہ تو درود بڑھا لے۔ درود کو کیا کر لے بھائیو؟ بڑھا لے۔ 2 حصے درود، 2 حصے کچھ مانگ لیا کرو، فرمایا درود بڑھا لے۔ 3 حصے درود، 1 حصہ اپنے لیے کچھ مانگا، فرمایا درود بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اتنی بات سنی میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا اپنے لیے کچھ نہ مانگو، استغفار بھی نہیں کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا اذن تکفا ہمک، اور ابی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ درود پڑھا کر جب بھی فارغ وقت ملے، دن میں ملے یا رات میں ملے یا صبح میں ملے، کبھی بھی فارغ وقت ملے میرے پہ درود پڑھا کر۔ اذن تکفا ہمک، اس درود کی برکت سے اللہ تیری مشکلیں، مصیبتیں، ضرورتیں ساری کی ساری پوری فرماتا جائے گا۔ درود جب بھی پڑھا کر آپ بھی درود پڑھیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے بھائیو درود کون سا پڑھنا ہے؟ جو نبی پاک کے سینے پہ نازل کیا گیا ہے، درود ابراہیمی۔ اب میرے موضوع سے ریلیٹڈ بات آ گئی، فرمایا وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اے ابی درود پڑھا کر کثرت کے ساتھ جتنے بھی تیرے گناہ ہوں گے اللہ اس درود کی برکت سے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا۔ اور یہ کون سا عمل ہے جو اللہ بھی کرتا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب پہ درود بھیجا ہے، اور نبی پاک پہ درود اللہ نے کیسے بھیجا؟ قرآن فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ قرآن سننے کو دل کرتا ہے تو بلند کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اس طرح اپنے جناب پیروں کو اپنے نبی پاک پہ درود بھیجا ہے۔ درود کس طرح بھیجا؟ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ درود اللہ نے اپنے پیر و مرشد پہ، اپنے محبوب پہ، اپنے آخری الزمان پیغمبر پہ کس طرح بھیجا ہے؟ سیدہ عائشہ سے سوال ہوا ہے، تابعین نے سوال کیا ہے اماں جان نبی پاک کی سیرت پڑھنی ہو، نبی پاک کا اخلاق پڑھنا ہو، کیا پڑھا جائے؟ فرماتی ہیں تو قرآن پڑھ لے۔ قرآن کی ایک ایک آیت بول کے مصطفیٰ کی شان کو بیان کر دی ہے۔ اللہ نے کیسے درود بھیجا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ فرمایا محبوب 1,24,000 نبیوں میں سے حوض کوثر کا مالک میں نے ایک رسول کو بنانا ہے اور وہ تجھے بنانا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اور حوض کوثر میرے بھائیوں کو کیسا ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ فرمایا جس نے ایک گھونٹ میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی لیا جب تک جنت میں نہیں جائے گا اللہ اس کو پیاس کا احساس بھی نہیں ہونے دے گا۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں نبی پاک کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ نبی پاک کی شان فرمایا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ اللہ نے نبی پاک پہ درود کس طرح بھیجا ہے؟ فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ نے نبی پاک پہ درود کس طرح بھیجا ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کا درود نبی پاک پہ کس طرح ہے؟ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ قرآن پڑھیے، اللہ رب العزت نے نبی پاک پہ درود اس شان کو بیان کر کے پڑھا ہے۔ فرمایا جو میرے پہ درود پڑھے وہ
بھائی اللہ اس کی ساری مشکلیں بھی دور کرتا ہے، اور اللہ اس کی وجہ سے وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اللہ درود کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو ساتھ ساتھ معاف بھی کرتا جاتا ہے۔ پہلا عمل رمضان کے روزے رکھنے سے، رمضان کا قیام کرنے، تراویح پڑھنے کی وجہ سے اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وضو کر کے اگر 2 نوافل صرف پڑھے جائیں اللہ کی رضا کے لیے، سلام بعد میں بھیجا جاتا ہے، اللہ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا عمل نبی پاک نے فرمایا نماز کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ چوتھا عمل سید الاستغفار کثرت کے ساتھ پڑھنے، دن میں اگر ہو سکتا ہے 1 مرتبہ ہی پڑھ لیں، صبح 1 مرتبہ شام، فرمایا ان کے درمیان میں اگر موت آ گئی گناہ معاف ہے، یہ بندہ سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور جس نے امام کے ساتھ اور الظالمین کے بعد آمین کہی، قسمت کے ساتھ اس کی آمین امام کے ساتھ اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، فرمایا اس کی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جس بندے نے سلام لیا دل کو صاف کر کے اپنے مسلمان بھائی سے، یہ اپنا ہاتھ بعد میں پیچھے کرتا ہے، اللہ سارے دونوں کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے۔ اور آخری عمل نبی پاک نے فرمایا کہ جس بندے نے درود پڑھا کثرت کے ساتھ میرے پہ، اللہ اس کے ہر مصیبت بھی دور کرے گا اور اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنے حضور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں رجوع الی اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس پیغام کو اپنے ذہن میں محفوظ کر کے